بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے ہی اہم موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے پچھلے کچھ پروگرام انہی موضوعات پہ چل رہے ہیں کہ جیسے بہت زیادہ قرب قیامت کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں اور بہت زیادہ اشارے کیے جاتے ہیں، تو لیکن میرا ایک موقف رہا ہے کہ ہمیں اس سے ان واقعات کو اس طرح ربط میں نہیں دیکھنا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ربط جو ہے نا چیزوں کا، کہ ہمیں احادیث میں اس طرح سے نظر بھی نہیں آتا۔ اور اس کے متعلق میں نے اپنے پروگرام میں ایک ہنٹ کیا تھا کہ ہمیں بہت واچ فل ہونا ہے امام مہدی کے کانسیپٹس پہ۔ دیکھیں، دنیا ایک مختلف دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اب یہاں جو ہیں وہ چیزوں کو آپ کہہ لیں کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان، اس کے درمیان جو ایک شور ایسا برپا ہوتا ہے کمیونیکیشن کے ذریعے، ٹی وی، سوشل میڈیا، کہ اس کے درمیان فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں میں خاص طور پہ اس پروگرام پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیونکہ یہ اصل معاملہ تو علماء کا ہے، یہ اصل چیز تو علماء کے ڈسکس کرنے کی ہے، لیکن جب ہم اپنے ارد گرد اپنے لوگوں کو جانتے ہیں، کیونکہ میں مسلمان ہوں تو میرا دین ہے اور یہ میرے لیے بہت اہم ہے، تو میں اس معاملے میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ دیکھیں، خطرہ کس بات کا ہے؟ حضرت امام مہدی کے ظہور سے ہمیں کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ حضرت امام مہدی آتے ہیں، مسلمانوں کو اکٹھا کریں، ہم اگر مسلمان غالب آ جائیں گے، جیسے کہ میں نے اکثر آگے بھی کہا تھا کہ امام مہدی کا ظہور تو ہمارے لیے باعث خوشی اور باعث مسرت ہوگا، تو ان کے ظہور سے تو ہمیں پریشانی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حضور نے بھی فرمایا کہ میرے بعد قیامت کے عرصے میں 30 کذاب آئیں گے، ان میں سے دجال کے دعوے، مسیح کا دعویٰ بھی کریں گے، اور جو ہوں گے وہ کچھ نبوت کا دعویٰ بھی کریں گے۔ اس میں کہیں ہے کہ نبوت کے دعوے دار آئیں گے، اور کہیں یہ ہے کہ جھوٹے مسیح کے دعوے دار آئیں گے۔ مسلمان جب بھی پرآشوب حالات سے گزرے ہیں، دیکھیں میں نے ایک پروگرام میں صرف اس کی طرف اشارہ کیا تھا، آپ کو آج سے کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کے جب برے حالات تھے 20ویں صدی میں، اور یہ 18ویں صدی سے 19ویں صدی سے اس کا آغاز ہو گیا تھا، تو ان پرآشوب حالات میں بھی مسلمانوں کو یوں لگتا تھا کہ ان کے ہاتھ سے تو سب کچھ ہی چھن گیا ہے۔ ارض مقدسہ میں بھی چھوٹا سا ایک وہ پہلے کہ ان پہ صرف حجاز تک ہمارا ایک وہ بھی سمبولک تھا، جس پہ ہمارا کچھ اس میں اثر رہ گیا تھا۔ جب سلطنت عثمانیہ گئی ہے تو لگا تو بالکل گیا سب کچھ، مسلمان ملک جو تھے وہ ساری دنیا میں غلام ہو کے رہ گئے۔ تو اس میں پھر یہ اس طرح کی ایک امید پیدا کر دی گئی کہ شاید امام مہدی آئیں گے اور وہ سب کو اکٹھا کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہوا یہ کہ جھوٹے مہدیت کے دعوے دار پیدا ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایران میں جو ہے وہ بہاءاللہ صاحب نے، انہوں نے ایک اپنا پہلے مہدیت کا اور بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ادھر سے غلام احمد قادیانی نے، اس نے بھی پہلے مہدیت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ تو اس بات پر پھر وہ ان کا تو ایک فرقہ بضد ہے کہ آپ یہ مانیں کہ حضرت جو ہیں عیسیٰ جو ہیں وہ ان کا دنیا میں انتقال ہوا ہے، اس کے لیے وہ ایک کہانی بناتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکلے، ان کو وہاں زخمی حالت میں وہ رہ گئے تھے، ان کا انتقال نہیں ہوا صلیب پر، انہیں صلیب پہ چڑھایا گیا، اور اس کے بعد وہ جب مندمل ہو گئے ان کے زخم تو وہ شاید کشمیر کی طرف آ گئے۔ تو ایک لمبی کہانی بناتے ہیں، قرآن کے الفاظ پہ غور نہیں کرتے، وہ جہاں وہ ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا، وہاں ہے کہ انہیں صلیب پر بھی نہیں چڑھایا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ نساء میں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبَهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہ دونوں الفاظ قرآن میں اکٹھے ہیں، لیکن اتنی بڑی واضح نشانیوں کے باوجود احادیث ہمارے پاس اس وقت بھی تھیں، صحیح بخاری کی حدیث بھی تھی کہ مہدی جو ہوں گے وہ میری اہل بیت سے ہوں گے، مہدی جو ہوں گے میرے امام حسن کی آگے اولاد میں سے ہوں گے، ان کے چہرے کی نشانیاں، وہ مکہ سے ان کی جو قیادت ہوگی۔ تو جو خاص طور پہ صحیح جو مسلم اور اس میں تو میں نے خیر اس کا جو آپس میں جو ہے نا یہ جو ربط ہم نے بنایا ہے نا واقعات کا، یہ ہوگا بہرحال وہ، کیونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ میں نے پھر کہا علماء کا ہے، ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں وہ آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں نقصان کیا اٹھانا پڑا۔
وہ یہ اٹھانا پڑا کہ امت کے اندر فتنے پیدا ہو گئے. یہ بات جانتے ہوئے کہ ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، وہ حضرت امام حسن کی نسل سے ہوں گے، کعبے میں ان کا جو ہے بیعت لی جائے گی، اس کے باوجود بھی ہندوستان اور ایران میں مہدیت کے دعوے کیے گئے اور ان کے فالوورز نے انہوں نے مانا. انہوں نے یہ حجت جو ہے وہ اس کو نہیں اس پہ غور کیا. تو یہ ایک اس فتنے سے بچنے کے لیے میں اس پہ اتنا زیادہ زور دیتا ہوں. پھر ایک اور بات دیکھیں، ہمیں اس بات پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ کہیں یہ ہمارے ایک جو دشمن کیمپ ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں یہ 5th جنریشن وار کا دور ہے، یہاں انفارمیشنز ایسی پھیلائی جاتی ہیں. جب پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی مووی نیٹ فلکس پہ چلی ہے جس کا نام مسیحا ہے، اور وہ جو ہے میسیہ کے نام سے ایک مسایہ جو ہے، تو اس میں ایک وہ مسایہ کے نام سے ایک جو مووی ہے وہ ایک سیریز بنائی گئی جس میں یوں دکھایا جاتا ہے کہ ایک شخص جو پہلے بظاہر ایک عام سا شخص لگتا ہے، اور اس کو جب وہ اپنی مہدیت کے متعلق یا مسیحا کے متعلق بتاتا ہے تو پہلے لوگ اس کو جھوٹا یا کون مین کہتے ہیں. بعد میں لیکن ایک اچانک دنیا میں کرائسس آتا ہے، اور اس کرائسس کے بعد وہ جیسے اس کے متعلق یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہی اصل مسیحا تھا. اچھا، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ ویسے میں خاص طور پہ ویسٹ کے متعلق بتاؤں کہ یہ جیسے کرونا وائرس آنا ہے تو اس کے متعلق پہلے بہت ساری موویز بنائی جاتی ہیں، لوگوں کے ذہن تیار ہوتے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیں، انبار لگے میں ایسی موویز کا کہ وائرس کے ذریعے دنیا کو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ کتنا آسان ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ وہ مسلمانوں میں ایک جھوٹا دجال اور پیدا کر دیں، وہ ایک اور نیا جھوٹا مہدی پیدا کر دیں. آگے نہیں کیا. یا تو یہ کہیے کہ میں تاریخ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، کیا آپ مانتے ہیں کہ غلام احمد جو ہے وہ مہدی تھا یا وہ مسیح یا وہ نبی ہے؟ ہم نہیں مانتے. تیار کس نے کیا؟ ان کا پہلا آفس کہاں ہے؟ آج کہاں ہے؟ یہ سارا کچھ ان کو سپورٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ بہاء اللہ کو کہاں سے سپورٹ کیا جا رہا تھا؟ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں ایک اور مسیحا یا ایک اور مہدی کا دعویٰ اٹھے، اور اگر وہ دعویٰ سعودی عرب سے کہیں سے کروا دیا جائے تو آپ اور ہم تو آنکھیں بند کر کے اس کو جو ہے وہ قبول کر لیں گے؟ تو ہمیں اس کو بڑے واچ فل دیکھنا ہے اس چیز کو. امام مہدی کو ان کی نشانیوں اور اس چیزوں کے ساتھ دیکھنا ہوگا. خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ہم دشمنوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائیں. اس لیے ہمیں ان کا جو ہے انتظار، دیکھیں اس کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت جب ایک فتنہ اٹھتا ہے نا، وہ ان کو پہلے کچھ چیزوں کو کہے گا یہ کمزور ہے، یہ مضبوط ہے، اس پہ یقین کرو، اس کے 2 معنی ہیں، اس کے 4 معنی ہیں. اور وہ لوگوں، بہت سارے لوگ، اور ہم اور آپ بہت بڑے عالم تو نہیں ہیں، ہم جیسے ہی ہمیں یہ بتایا جائے گا اس وقت جو ہے وہ ایک شور مچ جائے گا ساری دنیا میں، اور وہ شور اس لیول پہ مچایا جائے گا کہ اس میں سے بہت سارے لوگ اس فتنے میں آ سکتے ہیں. میں کسی طرح سے حضرت امام مہدیت سے ان کے آنے سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میں اپنے ناظرین سے کہہ رہا ہوں کہ بہت واچ فل ہوں، علماء سے اپنا تعلق قائم رکھیں، احادیث سے، قرآن سے اپنا تعلق قائم رکھیں. بہت شکریہ. He's come out of nowhere and we don't know who he is. What do we know about him? He's leading desperate people. So this is a cult? We don't know who he's associated with. He could be creating an army. Or he could be leading them to their death. What are you doing in Syria? Delivering a message. A message from whom? My father. And who is your father? We've lost it. What do you mean? He just disappears. No one just disappears. We all witnessed a miracle. He saved my daughter's life. You need to see this. Bury it for as long as you can. He didn't just click his heels and end up here. He clearly had help. You get around Syria, Israel, Texas. It's the nature of my work. And what is that work? God's work. Who do you think he is? You didn't see what I saw. And if I did, would I be calling him the second coming? How far will this new movement spread?